وہ کہتے تھے جب بائبل میں لکھا ہے کہ زمین 5000 برس قبل وجود میں آئی تھی تو پھر یہ طے ہے کہ زمین کی عمر 5000 برس ہے. لیکن انسان کو عقل و شعور کی گمراہی کا شکار کر کے زندگی کے درست راستے سے بھٹکانے کی جسارت کرنے والوں کا جرم ناقابل معافی ہے. چارلس ڈارون اور ان دانشوروں میں نمایاں تھا جو زمین کو 5000 برس کی بچی تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے. ڈارون نے کہا پادریوں کا یہ دعویٰ بھی تسلیم نہیں کر سکتا کہ زمین کی عمر 5000 برس ہے. ڈارون کے پاس زمین کی عمر کا تعین کرنے کا کوئی سائنسی پیمانہ نہیں تھا، مگر وہ ارتقاء پر یقین رکھتا تھا. اس کا موقف تھا کرۂ ارض کی آب و ہوا، پہاڑ، دریا، جھیلیں، ندی نالے، زندگی کی بے شمار انواع عمل ارتقاء کے حاصلات ہیں. ارتقاء کا عمل مسلسل لیکن سست رفتار ہوتا ہے. 5000 برس کے مختصر عرصہ میں زمین اس قدر ارتقائی سفر طے نہیں کر سکتی جیسا کہ حقیقت کی صورت میں دکھائی دے رہا ہے. لہذا زمین طویل عمر سیارہ ہے. پادری خواہ ضد کرتے ہیں. اس دور تک یورپ میں ریشنلزم کی تحریک مضبوط ہو چکی تھی اور سائنسی انداز فکر تقویت پا چکا تھا. سائنسی انداز فکر کی ترویج کا منطقی نتیجہ یہ تھا کہ یورپی معاشرے سے مثالیت پسندی کا غلبہ کمزور پڑنے لگا اور مذہبی حلقوں کی انتہا پسندی میں کمی واقع ہونے لگی، جس کی بنیاد پر پادری سائنسدانوں کو سوری پر چڑھا دیا کرتے تھے. 19ویں صدی کے وسط تک زمین کی پیدائش سے متعلق ہیلوسینٹرک نظریہ درست تسلیم کیا جاتا تھا. اس نظریے کی روح سے زمین سورج کا ایک حصہ تسلیم کی جاتی تھی جو سورج سے علیحدہ ہو کر ٹھنڈی ہو گئی تھی. اس نظریے میں نظام شمسی کی تشکیل کا عقلی تصور پیش کیا گیا تھا. ہیلوسینٹرک تھیوری کو نظریہ تصادم بھی کہا جاتا ہے. اس کے لیے کائنات کا ایک دوسرا ستارہ اور سورج اس قدر قریب آ رہے تھے کہ دونوں ستاروں میں تصادم کا امکان پیدا ہو گیا تھا. دوسرے ستاروں کو بعض دانشوروں نے اجرمی ستارہ بھی لکھا ہے. اس نظریہ میں بوفن، جین اور جیفری نے کہا کہ سورج ہی نظام شمسی کے سیاروں کی ماں ہے. وہ اس لیے کہ زمین سمیت تمام سیارے سورج سے ہی علیحدہ ہوئے ہیں. تفصیلات بیان کرتے ہوئے مذکورہ مفکرین نے موقف اپنایا کہ کائنات سے ایک ستارہ سفر کرتا ہوا سورج کے قریب آن پہنچا. دوسرا ستارہ جس کے حجم بھی تقریباً سورج کے برابر تھا، جیسے جیسے قریب آیا سورج پر کشش ثقل کا اثر بڑھتا گیا. اجنبی ستارہ تیز رفتاری سے سورج کے قریب سے گزر گیا. دونوں ستاروں میں تصادم تو نہ ہوا، مگر سورج کے بیرونی حصے کشش ثقل کے زیر اثر ٹوٹ کر فضا میں بکھر گئے. علیحدہ ہو جانے والے ٹکڑوں پر سورج کی کشش ثقل کا اثر قائم رہا. لہذا یہ سیارے جن میں زمین ایک ہے سورج کے گرد گردش کرنے لگے. نظریہ تصادم یعنی ہیلوسینٹرک کی روح سے ادبی حلقوں نے زمین کو سورج کی بیٹی کا نام بھی دیا. نظام شمسی کی تشکیل سے متعلق یہ نظریہ بگ بینگ کی تھیوری سے قبل درست تسلیم کیا جاتا تھا. معروف سائنسدان بوفن اور ساتھیوں کی ہیلوسینٹرک تھیوری پر اتفاق کرتا تھا. نیوٹن نے اسی نظریہ کو زمین کی عمر معلوم کرنے کے لیے معیار بنایا. نیوٹن نے موقف اختیار کیا کہ زمین سورج کا حصہ تھی اور اس کا درجہ حرارت بھی سورج کے درجہ حرارت کے برابر تھا. زمین سورج سے علیحدہ ہوئی تو اس کا درجہ حرارت کم ہونے لگا اور وقت کے ساتھ ساتھ زمین ٹھنڈی ہوتی گئی. آئزک نیوٹن نے کہا کہ زمین کی جسامت کا سیارہ سورج سے علیحدگی کے بعد ٹھنڈا ہونا شروع کرے تو تقریباً 50,000 برس میں اس کا درجہ حرارت اس قدر کم ہو سکتا ہے جیسا کہ کرۂ ارض کا درجہ حرارت کروڑوں ڈگری سینٹی گریڈ سے کم ہوا ہے. نیوٹن نے درجہ حرارت میں کمی کی شرح معلوم کر کے زمین کی عمر کا تعین کیا اور یوں نیوٹن کی رائے میں زمین کی عمر 50,000 برس قرار پائی. زمین کی عمر کا تعین کرنے میں بوفن نے بائبل سے ارتقائی نقطہ نظر اخذ کیا. بوفن نے زمین کی عمر معلوم کرنے کے لیے
بائبل کی آیات کو بنیاد بنایا۔ بوفن نے زمین کی عمر 75,000 برس بتائی اور اپنی اس تحقیق کو بائبل کے مطابق درست قرار دیا۔ بوفن کا نقطہ نظر بہت واضح ہے۔ شاید وہ پہلا روشن خیال دانشور ہے جس نے مذہب کی تشریح سائنسی بنیادوں پر کی۔ بوفن نے کائنات کی تشکیل سے متعلق بائبل میں بیان کیے گئے حقائق کی وضاحت ارتقائی نقطہ نظر سے کی۔ اس نے کہا کہ بائبل کے مطابق خدا نے کائنات 7 دنوں میں مکمل کی ہے اور آخری دن آرام کیا ہے۔ بوفن نے بائبل کے 7 دنوں کو 7 مختلف ارتقائی مراحل کا نام دیا۔ بوفن کے مطابق بائبل میں مذکور 7 دنوں کا مطلب 7 ارتقائی مراحل ہیں اور ہر مرحلے کا دورانیہ 3 سے 35 برس ہے۔ اس طرح بائبل کے 7 ایام کو 7 ارتقائی مراحل میں تبدیل کر کے بوفن نے زمین کی عمر 75,000 برس قرار دی۔ بوفن کا موقف مذہبی افکار کی عقلی تشریح و تفسیر کا نتیجہ دکھائی دیتا ہے۔ اسے مذہب کی سائنسی تشریح بھی کہا جا سکتا ہے۔ بوفن سائنسی اور مذہبی افکار میں تضادات کا حل تلاش کرنے کی کوشش میں رہا۔ اس نے کہا کہ بائبل کے الفاظ کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کی جائے تو سائنس اور مذہب میں پائے جانے والے تضادات کا عقلی و فکری حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اس بنیاد پر اس نے 7 دنوں کو 7 ارتقائی مراحل کا نام دیا۔ بوفن کا موقف یورپ کے علمی و فکری حلقوں میں مقبول ہوا۔ اس حوالے سے زمین کی عمر 75,000 برس تسلیم کی گئی۔ بوفن کا نقطہ نظر عشروں تک درست تسلیم کیا جاتا رہا۔